العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم. اللہ کے فضل و کرم سے آج تراویح میں 11واں پارہ پڑھایا گیا ہے، جس کے اندر 3 سورتیں ہیں. ایک سورہ سورۃ التوبہ جو ختم ہو چکی ہے، دوسری سورت سورۃ یونس وہ بھی ختم ہو چکی ہے، تیسری سورت سورۃ ہود اس کی کچھ آیتیں یا ابتدائی آیتیں پڑھی گئی ہے. انشاءاللہ کل وہ ساری آیتیں یا وہ سورہ ختم ہوگا. 11واں پارے کے اندر اللہ تعالی مسلمانوں کو اپنے منہج کی طرف دعوت دیتا ہے. وہ منہج جو صحابہ کرام کا منہج ہے، وہ منہج جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا منہج ہے، وہ طریقہ جو عثمان رضی اللہ عنہ کا طریقہ ہے، اس طریقے کی طرف یا اس منہج کی طرف اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے، حکم دیتا ہے. آیت پڑھتا ہوں، سنو اور سے سننا. یہ آیت آج سمجھنے کی ہے. کیا آیت؟ اللہ نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ نے کہا کہ مسلمانوں، تم پہلے مسلمانوں کی پیروی کرو، پہلے مسلمانوں کی اتباع کرو ان کے اچھائی میں، پہلے مسلمانوں کی پیروی کرو ان کے بھلائی میں. اگر ایسا کرو گے تو اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ اگر وہ لوگ آپ اللہ سے راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ آپ سے بھی راضی ہو جائے گا. یعنی اللہ نے یہاں حکم دے رہا ہے ہمیں صحابہ اکرام کی اقتداء کرنے کے لیے، صحابہ اکرام کی پیروی کرنے کے لیے، صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کے لیے. صحابہ اکرام ہمارے لیے آئیڈل اور نمونہ ہے. اللہ نے اس آیت میں وہ بات بتائی ہے. میرے بھائیوں، ہمارا منہج یا ہمارا نہج، ہمارا طریقہ صحابہ کرام کے طریقے کی طرح ہونا چاہیے. ہمارا طریقہ، ہمارا راستہ صحابہ کرام کے طریقے کی طرح ہونا چاہیے. جب ہم قرآن اور حدیث کو سمجھتے ہیں تو اپنی طرف سے نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ صحابہ کرام نے کیا سمجھا ہے ان کی سمجھ سے ہم لینا چاہیے، ان کے فہم سے ہم لینا چاہیے. آج ہمارا مسئلہ یہی ہو رہا ہے کہ ہم نے صحابہ کرام کی سمجھ کو چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہے دین کے اندر بدعتیں آئیں. اللہ نے خود قرآن مجید میں بہت سے جگہ یہ بات بتائی کہ ایمان والوں، اگر تمہارا ایمان اس وقت قبول ہوگا جب صحابہ کرام کے ایمان کے ترازو میں تولا جائے گا. تمہارا ایمان اگر صحابہ کرام کے ترازو میں کامیاب ہوا، صحیح ہوا تو قبول کیا جائے گا. قرآن نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے بتایا. ہمارا ایمان، ہمارا عمل، ہماری نیکیاں اگر صحابہ کرام سے ملتی جھلتی نہیں ہے، ہماری اچھائیاں صحابہ کرام سے نہیں مل رہی ہے، ہمارا دین اگر صحابہ کرام سے نہیں مل رہا ہے، میرے بھائیو اللہ نے یہ دھمکی دی ہے، اللہ نے یہ دھمکی اور چیلنج کیا ہے میں اسے دیکھ لوں گا، اس کو میں دیکھ لوں گا. تو ہمارا ایمان صحابہ کرام کے ایمان کی طرح ہو، ہمارا عمل صحابہ کرام کے عمل کی طرح ہو، کب جا کر قبول ہوگا. ایک اور جگہ اللہ نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اے لوگوں اس طرح سے ایمان لاؤ جس طرح سے صحابہ نے ایمان لایا ہے. میرے بھائیوں، اگر صحابہ کرام کو چھوڑ دیے، صحابہ کرام کے نہج پر قرآن اور حدیث کو نہیں سمجھے، صحابہ کرام کے مائنڈ کے طور پر قرآن اور حدیث کو نہیں سمجھے، دین کے اندر بدعتیں آتے ہیں. آج ویسے ہی ہوا. صحابہ کرام کو لوگوں نے نہیں لیا تو کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہے بولنے لگے.
صحابہ کرام کے نہج کو نہ لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بولنے لگے کہ اللہ کے رسول کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا. صحابہ کرام کے طریقے کو اپنایا نہیں تو کیا ہوا؟ دین کے اندر اتنی بڑی بدعت ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا سمجھنے لگے. جب صحابہ کرام کے طریقے کو صحابہ کرام جس طرح سے قرآن اور حدیث کو سمجھا ہے اس طرح سے سمجھنے کی نہ ہونے کی وجہ سے آج ایسے ایسے بدعتیں جس کا ہم بدعت ہی نہیں سمجھ رہے. کامن سی بات بتاتا ہوں, آج جو لوگ 40 دن جاتے ہیں, 20 دن جاتے ہیں, 4 مہینے جاتے ہیں, ہم ان کو بدعت کس لیے کہتے ہیں؟ کیا یہ عمل صحابہ کرام نے کیا ہے؟ کتنا بھی بڑا آدمی کیوں نہ آ جائے, کتنا بھی بڑا علامہ کیوں نہ آ جائے, ہمارا طریقہ یا ہمارا دین ہم نے صحابہ کرام سے لینا ہے. صحابہ کرام سے زیادہ بہتر قرآن اور حدیث کو سمجھنے والا نہیں ہے. تو ہم جو عمل کر رہے ہیں, ہم جو نیکیاں کر رہے ہیں, ہم جو اچھے اچھے کام کر رہے ہیں, تو ہم دیکھیں گے کہ بھئی صحابہ کرام نے وہ کام کیا ہے. کیا صحابہ کرام نے اس حدیث کو ویسا سمجھا ہے؟ کیا صحابہ کرام نے قرآن اور حدیث کو اس طرح سے سمجھا ہے؟ آج لوگ بھی کیا کر رہے ہیں معلوم؟ ہر چیز پر, بدعات پر بھی کیا ہے, قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں. بدعات کے لیے دلیل قرآن اور حدیث کو دیتے ہیں. میرے بھائیو, ایسے وقت میں ہمیں صحابہ کرام کو دیکھنا ہے. کیا صحابہ کرام نے اس حدیث کو اس طرح سے سمجھا ہے؟ کیا صحابہ کرام نے قرآن کی اس آیت کو اس طرح سے سمجھا ہے جس طرح سے آج لوگوں نے سمجھے؟ ایک بات ہے کہ لوگ بنائے ہوئے ہیں کہ بھئی کہ جو آدمی کہنے کی بات ہے, میں نے سنی بات بتا رہا ہوں کہ کوئی آدمی 40 دن اگر جماعت میں لگاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی جنگ کا ثواب ملے گا. کیا ثواب ملے گا؟ جنگ. یہ کہاں سے لائے؟ کس نے کہا کہ جنگ کا ثواب ملے گا؟ اور یہ اصول کس نے بنایا ہے؟ میرے بھائیو, کتنا بھی آدمی بڑا کیوں نہ آ جائے, اگر وہ قرآن اور حدیث کی بات کر رہا ہے, اگر وہ صحابہ کے طریقے سے نہیں جا رہا, صحابہ کرام کے راستے سے جا رہا, اس کی بات وہ نہیں لیں گے, چاہے وہ کتنا بھی بڑا آدمی. یہ منہج رکھ لیں, یہ ذہن میں رکھ لیں کہ صحابہ کرام ہمارے لیے مین ہے, امپورٹنٹ ہے. ہمارے دین کو آگے بڑھانے والے صحابہ, ہمارے دین کو بہترین سمجھنے والے صحابہ, ہمارے دین پر بہترین عمل کرنے والے صحابہ ہے. جب انہوں نے نہیں کیا ہے, اس سے بڑھ کر ہم ہو گئے, ان سے بڑھ کر ہم ہو گئے. ایک اور چیز, میلاد النبی. اور لوگ کیا میلاد النبی کو قرآن ہی سے دلیل لیتے ہیں, قرآن ہی سے دلیل لیتے ہیں. تو میرے بھائیو, ہم جانا پڑے گا صحابہ کرام کی زندگیوں کے اندر, ہم کو جانا پڑے گا صحابہ کرام کے لائف کے اندر جانا پڑے گا. کیا صحابہ کرام نے اس طرح سے میلاد النبی منایا یا نہیں؟ تو میرے بھائیو, اللہ وہی دعوت دے رہا ہے. کیا دعوت؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اے لوگوں, تم لوگ کیا ہے, پہلے والے لوگ صحابہ کرام, مہاجر اور انصار کی پیروی کرو. اس میں کیا, اللہ تم سے راضی ہوگا, تم اللہ سے راضی ہو جاؤ گے. اس کے بعد اللہ نے کہا جناتیں, یعنی جنات دے گا اللہ تعالیٰ جب ایسا کام کرو. میرے بھائیو, صحابہ کرام کی پیروی صرف اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی ہے کہ صحابہ کرام کی پیروی کرنا ضروری ہے. اللہ کے رسول نے کہا, وہ لمبی حدیث ہے نا, جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر امت کے کیا ہے, 72 فرقے ہیں, میری امت کے 73 فرقے ہیں, اس میں سے یہ کی فرقہ کیا جنت میں جائے گا, سب کے سب جہنم میں. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ کہا ما انا علیہ واصحابی. ایک قانون بنا دیا اللہ کے رسول نے, ایک اصول بنا دیا کہ بھائی میرا دین کیسا ہو, صحابہ کرام کے طریقے پر ہو. میرا دین کیسا ہو, صحابہ کرام کے طریقے پر ہو. اگر صحابہ کرام کے طریقے پر ہمارا دین نہیں ہے, ہمارا اسلام نہیں ہے, میرے بھائیو سمجھو کہ اس دین کی یا اس نیکی کی اللہ کے پاس کوئی بھی ویلیو نہیں. وہ پیغام اللہ نے 11ویں پارے میں بات بتائی ہے. ایک اور بات اس پارے کے اندر, بٹھا لو جی سب, بٹھا لو بچے, بیٹھ جاؤ. ایک اور پیغام اللہ نے اس بات میں بتائی ہے, یہ کان کھول کے سنیں, بہت اہم بات بتا. اللہ نے اس پارے کے اندر 2 مسجد کا ذکر کیا. ایک مسجد ہے مسجد زرار, ایک مسجد ہے مسجد تقوی, ایک مسجد ہے مسجد زرار. اللہ نے کہا کہ مسجد زرار والی مساجد کو مت جاؤ. نبی کو حکم دے رہا, لا تقم فیہ ابدا, لا تقم فیہ ابدا. اے نبی, تم مسجد زرار والی جیسے مساجد کو ہرگز مت جایا کرو. ان مساجد کے اندر کیا ہے, اپنے آپ کو رویا کرو, رو کے رکھا کرو. کیا وجہ؟ آؤ تمہیں بھی بیٹھو, یہاں بیٹھو, ہاں بیٹھو بیٹھو بیٹھو, بٹھا لو بٹھا لو. شکریہ, جزاک اللہ خیر, اللہ اچھا رکھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا لا تقم فیہ ابدا,
کہ ایسے مساجد کو مت جایا کرو جو زرار والی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے منشن کیا کیا؟ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، ایسے مساجد جن کی بنیاد کفر پر رکھی گئی ہے، جن کی بنیاد لوگوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے رکھی گئی، ایسے مساجد کو اے اللہ کے رسول مت جایا کرو۔ آج میرے بھائی کتنے ایسے مساجد نہیں، مسجد زرار والی کتنے ایسے مساجد نہیں ہے جہاں پہ لوگوں کو شرک کا پیغام دیا جاتا، جہاں پہ لوگوں کو بدعت و خرافات کے پیغامات دیے جاتے، یہ بات سکھائی جاتی کہ بھئی اللہ کے علاوہ درگاہوں کے سامنے جھکو، یہ بات سکھائی جاتی، اللہ کے علاوہ سجدہ کرو اپنے درگاہوں کے سامنے، بات سکھائی جاتی، یہ بات بتائی جاتی منبر و محراب میں کھڑے ہو کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا ہے، یہ بات بتائی جاتی کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اپنی حاجتیں رکھو۔ میرے بھائیو، یہ مسجدیں کفر کی دعوت نہیں دے رہے، یہ مسجدیں کیا شرک کی طرف دعوت نہیں دے رہے، یہ مسجدیں کہ بدعات و خرافات کی طرف دعوت نہیں دے رہے، تو اپنے آپ کے روکے رکھو ان مساجد کے اندر جانے سے۔ اللہ کا آرڈر ہے لا تقم فیہم ابدا، ایسے مساجد کے اندر نہ جاؤ اے اللہ کے رسول جس مسجد کے اندر کفر کو پھیلایا جا رہا، جو مسجد کے اندر شرک کو پھیلایا جا رہا، جہاں پہ یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ درگاہ والے بھی کچھ دیتے ہیں، بابا بھی کچھ دیتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ بھی کچھ دیتے ہیں، یا اولیاء کرام بھی کچھ دیتے ہیں، ایسی جگہ ایسے مساجد کے اندر یہ سبق دیا جا رہا ہے، ایسے مساجد کو ہرگز مت جائیے۔ تو پھر کون سے مساجد کو جانا؟ اللہ نے وہ بات بھی بتائی تھی، اسی لیے قرآن کو پڑھو میرے بھائیو، قرآن کا مطالعہ کرو۔ اللہ نے وہ بات بھی بتائی کون سے مساجد کو جانا، کہا لمسجد اسس علی التقوی من اول، کہا اللہ نے ایسے مساجد کو جاؤ جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہو۔ اس کا ایک اپوزٹ معنی بتاؤ، وہ مساجد کو بھی نہیں جانا چاہیے جہاں پہ کیا ہے آدمی جمع ہوتے ہیں اپنے آپ کو دکھانے کے لیے، اپنی طاقت کو دکھانے کے لیے۔ بعض مساجد ایسے رہتے ہیں کہ جو گھمنڈ کے لیے بنائے گئے، جو صرف خاندان کو الگ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں کہ میرا خاندان الگ، تیرا قبیلہ الگ، میری جماعت الگ، وہ الگ یہ الگ۔ ایسے مساجد کے اندر وہاں صرف بنیاد کئی ہے کہ بھئی میں اس لیے الگ ہو گیا ہوں کہ اس مسجد کے اندر مجھے جگہ نہیں مل رہی، میں اس لیے الگ ہو گیا ہوں کہ اس مسجد کے اندر مجھے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، میں اس لیے الگ ہو گیا ہوں کہ وہاں جانے سے مجھے ایسا ہو رہا، میری عزت کا میری بھی عزت ہی کر رہی، اسی لیے میں نے مسجد بنا۔ ایسے مساجد کو بھی نہیں جانا جس کی بنیاد تقوی پر نہیں۔ تقوی والی بنیاد پر اگر مساجد بنی، ایسے مساجد پہ جانے کا اللہ تعالیٰ آرڈر دیتا ہے لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق۔ ایسے مساجد میں ہوتا کیا معلوم؟ جہاں پہ بنیاد تقوی کی ہوتی ہے وہاں پہ توحید کی باتیں بولی جاتی ہیں، وہاں پہ کیا ہے شرک سے بچایا جاتا ہے، بدعات و خرافات سے بچایا جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہا اللہ نے مساجدیں صرف اس میں اللہ ہی کا نام لینا چاہیے، کسی اور کا نام نہیں لینا چاہیے۔ آج کتنے ایسے مساجد ہیں میرے بھائی، آپ جا کر دیکھ لو مساجدوں کا حال کیا ہوا۔ جو مساجد جن مساجد کے بارے میں پہچانا جاتا، آج وہ مساجد کے اندر وہ چیزیں نہیں ہو رہی، اس کے علاوہ ساری چیزیں مساجد کے اندر ہو رہی، تو پھر مسجدیں تقوی والی کیسے ہو سکتی ہیں؟ ایک اور بات اس سورت کے اندر اللہ نے وہ بات بتائی، یہ بات بھی غور سے سنیں۔ آج ایسا پڑھو نہیں پارا، ایسا پارا سب چبنے والی باتیں، اگر آدمی کا چبنے والی باتیں وہ پارا آج کا۔ اللہ نے کہا ایک اور بات واقعہ ہے، اس واقعے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ کیا واقعہ؟ دو واقعے، ایک واقعہ ہے ابو طالب کا، ٹائم ہوا؟ دو واقعہ، ایک واقعہ یہ ہے کہ ابو طالب انتقال کے قریب رہتے ہیں۔ کیا صبح میں بارے بار ٹائم دیکھیں، ختم کر دوں؟ نہیں ختم کر دیں۔ ابو طالب کیا ہے قریب رہتے ہیں موت کے، بالکل موت کے قریب رہتے ہیں۔ وہاں پہ کیا دو جنے بیٹھے رہتے ہیں آلریڈی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، آلریڈی ابو جہل، ابو لہب اور عبداللہ بن ابی امی بیٹھے رہتے ہیں دونوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، یا امی قل لا الہ الا اللہ حاجوک، کہا کہ چچا جان ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لو، میں اللہ سے ریکویسٹ کر لوں گا، اللہ سے میں کیا ہے بات کر لوں گا، میں تمہارا استغفار کر لوں گا، میں تمہارے بات چیت کر لوں گا، ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لو۔ بس ابو لہب بیٹھا ہوا ہے، ابو جہل بیٹھا، ابو لہب اور عبداللہ بن ابی بیٹھا ہوا ہے۔ وہ کہا کہ اے ابو طالب کیا مرتے وقت تو اپنے بھتیجے کے دین پر مرے گا؟ کہ
کیا لوگوں کو کیا بتانا چاہتا ہے تو؟ ایسا مر کر لوگوں کو کیا بتانا چاہتا ہے؟ کیا آخری وقت میں تو نے موت سے ڈر گیا بتانا چاہتا ہے؟ تو ابو طالب ان کے باتوں میں آ کر کیا کہتے ہیں، اے بھتیجے میں اپنے باپ داداؤں کے دین پر مرنا چاہتا ہوں۔ مر گئے۔ مرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا۔ اللہ تعالیٰ سے کیا ہے کہا؟ اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ تو نے قرآن مجید میں آیت لکھا ہے کہ 70 مرتبہ سے بھی زیادہ استغفار کروں تب بھی میں قبول کرے گا۔ اے اللہ میں 70 سے بھی زیادہ استغفار کروں گا، 70 مرتبہ بھی سے زیادہ استغفار کروں گا۔ آسمان سے آیت نازل ہوئی، آسمان سے آیت کیا آیت کا؟ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم۔ کہا کہ اے نبی تمہارے لیے جائز نہیں، مسلمانوں تمہارے لیے جائز نہیں کسی مشرک کی استغفار کرو، کسی مشرک کے بارے میں مغفرت کرو، یہ تمہارے لیے جائز نہیں، یہاں تک کہ وہ تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، تمہارا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ایسے مشرک آدمی کے لیے اے نبی تمہارے لیے جائز نہیں۔ ایک اور واقعہ مسند احمد کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اپنی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہی آیت نازل فرماتا ہے، کہتا ہے کہ اے نبی تمہاری والدہ کو بھی نہیں، تمہاری والدہ کو بھی نہیں نبی۔ تو میرے بھائیوں اب سنو، جن خاندانوں کے اندر شرک پر مر رہے ہیں، جن خاندانوں میں شرک ہے، جا کر سمجھائیے، جا کر آرام سے بتائیے، ورنہ انتقال کے بعد کتنے بھی مرتبہ مغفرت کرو، جنازے کی نماز پڑھا لو، کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں، کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں۔ عبداللہ بن ابی کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھائی، کس نے پڑھائی؟ عبداللہ بن ابی کو، منافق کے سرداروں کو اللہ کے رسول نے جنازے کی نماز پڑھائی، فائدہ دیا نہیں میرے بھائیوں۔ اگر آپ کتنے بھی بڑے عالم دین کو بلا کر ایک مشرک کی جنازے کی نماز پڑھاؤ، فائدہ نہیں دے گا۔ اسی لیے وہ لوگ جب تک زندہ ہے، وہ لوگ جب تک باقاعدہ حیات ہیں، ان لوگوں کو جا کر سمجھاؤ شرک کیا ہے، ان کو لاگوں کو جا کر بتاؤ کہ بھئی درگاہوں کے سامنے جھکنا کیا ہے، اپنے گلوں کے اندر رسی ڈالنا کیا ہے، وہ جا کر بتاؤ۔ میرے بھائی اگر ان لوگوں کا انتقال ہو گیا، وہ اللہ کے پیارے ہو گئے، اگر آپ رو رو کے دعا کرے تب بھی آپ کی دعا کو قبول نہیں کیا جائے گا، آپ کی دعاؤں کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اپنی ماں کے لیے قبول نہیں کیا جا رہا ہے، اپنے چچا کے لیے قبول نہیں کیا جا رہا ہے، میری اور آپ کی قیمت کیا ہے، میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے، میری اور آپ کی ویلیو کیا ہے؟ اسی لیے میرے بھائی ریکویسٹ ہے، گزارش ہے، درخواست ہے، اپنے گھروں کے اندر جو لوگ شرک پر ہیں ان کو شرک سے دور کرو، یہ تمہارا فرض ہے۔ کل اللہ تعالیٰ پکڑے گا کہ بھئی تم مرنے کے بعد امام صاحب کو لا کر جنازے کی نماز پڑھایا، اس سے کیا پیدا ہونے والا؟ جب تک تو زندہ تھا، وہ زندہ تھا تو دعوت کا کام کیوں نہیں کیا؟ میرے بھائیوں آج ہمارے پاس ہمارے خاندانوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے دوست و احباب میں بہت زیادہ مشرک ہے، شرک کرنے والے ہیں، ان کو شرک سے بچاؤ، ان کو بتاؤ کہ بھئی ایک اللہ کے سامنے اپنے حاجتیں رکھنا ہے۔ میرے بھائیوں اس آیت میں یا اس پارے کے اندر ایک اور بات ہے، یہ بھی بہت اہم بات ہے۔ کیا بات معلوم؟ اللہ نے کہا اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون۔ کہا اللہ نے اے لوگوں، میں کوئی آدمی گنہگار ہے، میں اس کو سیدھا کرنے کے لیے، اسے سدھارنے کے لیے ایک آزمائش بھیجتا ہوں۔ کیا بھیجتا ہوں؟ آزمائش بھیجتا ہوں، مصیبت بھیجتا ہوں، کیا تاکہ وہ آدمی اس آزمائش سے، اس مصیبت سے سمجھ جائے۔ یعنی ایک آدمی ایسا ہے اللہ نے اسے خوب مال و دولت دیا لیکن وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ اسے کیا کرے گا معلوم؟ ذرا چرکا لگائے گا۔ کیا چرکا؟ کبھی بیماری دے کر چرکا لگائے گا، کبھی اس کے مال کے اندر نقصان کر کے چرکا لگائے گا، کبھی اس کے گھر کے اندر کسی کی موت دے کر چرکا لگائے گا اور کہے گا کہ بھئی سمجھ جا، تھوڑا سا سمجھ جا، سدھر جا۔ اور اللہ تعالیٰ اگر نہیں سدھرے گا تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ دوسرا آزمائش لائے گا۔ اولا یرون، یعنی سال میں ایک آدمی کو سدھرنے کے لیے، ایک آدمی کو اچھے بنانے کے لیے اللہ سال میں 2 مرتبہ آزمائشیں لاتا اس کے گھر کے اندر، مصیبتیں لا کر یہ بات بتاتا کہ وہ آدمی توبہ کر لے، وہ آدمی استغفار کر لے، اپنے گناہوں کو دھو لے۔ اللہ یہ بار بار ہر سال 2 مرتبہ ہماری زندگیوں کے اندر وہ پریشانیاں لاتا۔ لیکن میرے بھائیوں
परेशानी आने के बाद भी हम क्या टस से मस नहीं होते? नहीं, हमारा कालर झुकता नहीं, हमारा कालर झुकता नहीं, हमारी गर्दन झुकती नहीं, हम अल्लाह के सामने आते नहीं। अल्लाह कहता है कि मैं साल में 2 मरतबा आजमाता हूँ। 2 मरतबा क्या है? आजमाता हूँ। ऐ मोमिनो सुधर जाओ, ऐ मोमिनो ईमान लाओ, तौबा व इस्तिग़फ़ार करो। अल्लाह 2 मरतबा ऐलान करता है। अगर मोहलत ना, मेरे भाइयों, अगर मोहलत दे रहा, इस मोहलत का फायदा उठाओ, इस मोहलत का फायदा उठाओ, इस बीमारियों का फायदा उठाकर अपने आप को सुधार लो। अगर नहीं सुधारो कि अल्लाह ने कहा अब मैं मोहलत नहीं दूंगा, डायरेक्ट अल्लाह ताला का अजाब आएगा। इस पारे के अंदर अल्लाह ने वो बात बताई है। एक और बात अल्लाह ने इस पारे के अंदर बताई है, वो बात ये है, एक कॉमन सी बात है कि हम किसी मुसलमान को या किसी गैर मुस्लिम को दावत देने जाते हैं तो गैर मुस्लिम क्या बोलता मालूम? भाई तेरी जमात वाले सही नहीं, मुसलमाना सही नहीं बोल के बोलता ना, बोलते नहीं कि भाई तुम्हारी जमात में सही नहीं है। तो हमें क्या जवाब देते हैं? हमें जवाब देते हैं कि भाई हमना को मत देख, हमना को मत देख। किसे देख? किसे देखो? बोलो जी जरा, क्या तो पूरा सो जा रही है, क्या तक बोलूं? हमना मत देख, किसे देख? किसे देख? अल्लाह के रसूल को देख। बोलते नहीं क्या भाई हमनक मत देख, हमारे अखलाक को मत देख, हमारे कैरेक्टर को मत देख, हमनक मत देख, तो किसे देख? क्या? अल्लाह के रसूल को देख, उनके हिस्ट्री को पढ़, उनको देख कर तो ईमान ला। ऐसा बोलते ना मेरे भाइयों। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जुमला अल्लाह ताला ने उसको कुरान मजीद में कहा अल्लाह के रसूल फ़क़द लबित्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्ली। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने धुतकारा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने कहा कि पागल है, शायर है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने कहा कि जादूगर है, दीवाना कहा, तो अल्लाह के रसूल क्या बोले मालूम? अपनी जिंदगी को पेश करें, अपनी जिंदगी को बताए कि मैं खुली किताब हूं, मैं कौन हूं, मैं खुली किताब हूं तुम्हारे सामने। क्या मैं तुम्हारे सामने कोई खियानत का काम किया हूं? क्या मैं तुम्हारी जिंदगी, मेरी जिंदगी के अंदर कभी तुम्हारे सामने झूठ बोला हूं? कभी किसी को धोखा दिया हो? क्या किसी पर जुल्म किया हो? क्या किसी का नाहक माल लिया हो? अल्लाह के रसूल कह रहे अपनी जिंदगी के बारे में बता रहे। आई लोगों मुझे क्यों धुतकार रहे हो? मेरी जिंदगी तो खुली किताब है, मैं तुम्हारे साथ उठता था, बैठता था, चलता था, फिरता था, खाता था। आज मैं अल्लाह की बात बता रहा हूं तो मुझे कह रहे तो पागल। आज मैं अच्छी बात बता रहा हूं तो मुझे कह रहे हो दीवाना। आज मैं अच्छी बात बता रहा हूं तो मुझे कह रहा हो जादूगर। मेरे भाइयों, आज मैं वही बात बताने जा रहा हूं कि आप लोग अपनी लाइफ बताओ गैरों को, आप अपनी लाइफ बताओ कि हम कितने अच्छे अखलाक वाले हैं, कितने अच्छे कैरेक्टर वाले हैं, कितने अच्छे किरदार वाले, वो बात बताओ। जब आप दावत देने जा रहे हो तो ये बोलो कि भाई कभी मेरी जिंदगी से झूठ सुना है, कभी मेरी जिंदगी से वादा खिलाफी सुना है, क्या मेरे बुरे अखलाक, मेरे बुरे कैरेक्टर देखा है? ये बात बताओ कि इस्लाम लाएगा। अल्लाह ताला भी वही बात बताता है, वअन अव्वल मुस्लिमीन, ये बात बताओ कि सबसे पहले मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं, उसके बाद तुझे मैं मुसलमान बनाने जा रहा हूं। आज हमारा मसला क्या है मालूम? हम सही नहीं रहते हैं, हम सही नहीं रहते। सामने वाला बाकी रिएक्शन देता है कि भाई पहले तू सुधर जा, बाद में आकर बोल। मेरे भाइयों, कुरान भी यही बात बताया क्योंकि पहले सुधर जाओ, पहले अपने आप को सही कर लो कि भाई अपने आप जिंदगी के अंदर ऐसे बनाओ कि सामने वाला हमारी जिंदगी को देखकर रश करे और ईमान कबूल करे। तो मेरे भाइयों, ये बहुत अहम मैसेज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी पारे के अंदर दिया। एक वाकया है, अब वाकया वाले तो सब जने उड़ जाते। देखो एक वाकया, वो वाकया यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। किसका वाकया? यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। मालूम ना यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस कौम के पास वो भेजे गए थे, वो कौम क्या है? उनको इनकार करती है। तो यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम बारे बार कहते हैं कि भाई एक अल्लाह की तरफ आओ, एक अल्लाह की तरफ आओ, दावत कबूल करो। बारे बार कहते हैं, लेकिन वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं रहते। वो लोग क्या मानने के लिए तैयार नहीं, वो कौम के लोग। तो यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस कौम को छोड़कर चले जाते हैं, उस कौम को छोड़कर चले जाते हैं। जैसे वो कौम को छोड़कर चले जाते हैं, अल्लाह ताला के अज़ाबात के निशानात दिखने लगते हैं, अल्लाह ताला के अज़ाबात के आसार दिखने लगते हैं। वो कौम के लोग समझते हैं कि भाई अब करीब है अल्लाह ताला का अज़ाब आने वाला, अब करीब है अल्लाह ताला का अज़ाब आने वाला है। सारे के सारे लोग परेशान हो गए। तो क्या करते हो कौम वाले? सारे के सारे कौम वाले, बच्चे बूढ़े यहाँ तक के जानवर, सब के सब फटे कपड़े पहन लेकर गांव के बाहर जाते हैं। गांव के बाहर जाकर 40 दिन अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, 40 दिन अल्लाह ताला से गिड़गिड़ाते हैं,
اللہ سے مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑاتے ہیں کہ اللہ ہم نے گناہ کیا ہے, ہم نے گناہ کیا ہے. اب شرمندہ ہوتے ہیں, توبہ و استغفار بار بار کرتے ہیں. میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ کیا کرتا معلوم؟ ان کی توبہ کو دیکھ کر, ان کی شرمندگی کو دیکھ کر, ان کی توبہ و استغفار کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ جو عذاب آنے والا ہے وہ عذاب کو رکا جاتا اللہ تعالیٰ. یہ کسی قوم میں نہیں ہوا, اس سے پہلے کسی قوم میں نہیں ہوا. جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس عذاب آنے کے بعد تو فوراً بستی ہلاک ہو جاتی, کسی قوم میں نہیں ہوا. لیکن پہلی وہ بستی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے سے پہلے ایمان لاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا عذاب رک جاتا ہے. پوری کی پوری قوم والے ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا. اسی لیے اللہ کے رسول علماء کرام نے کہا, اللہ کے رسول نے علماء کرام نے کہا کہ بھئی جب آدمی صدق دل سے توبہ کرتا ہے, سچے دل سے توبہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے معلوم؟ اپنے قانون کو بھی بدلا دیتا ہے. اللہ کا قانون کیا معلوم؟ جب عذاب آتا ہے تو واپس نہیں لیتا اللہ تعالیٰ, لیکن یہاں لیا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے بندوں کی صدق دل کو دیکھ کر, بندوں کی سچائی کو دیکھ کر, بندوں کی ایمان امانت داری کو دیکھ کر, ان کی ایمان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کبھی کبھار اپنے عذابات کو روک لیتا ہے. تو میرے بھائیوں, ہم بھی ویسے گنہگار ہیں, ہمارے سامنے عذابات پہ عذابات آ رہے ہیں, ہمارے حالات بدتر سے بدتر ہوتے جا رہی. اگر اب بھی دعا نہیں کریں گے, اب بھی توبہ استغفار نہیں کریں گے تو پھر ہماری حالت ویسی ہو جائے گی جیسے پچھلے لوگوں کی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت و نستغفرک و نتوب الیک.